گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البینہ کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البینہ میں دو قوموں کا تذکرہ کیا، جس میں مشرکین تھے اور جس میں کفار تھے اور جس میں اہل کتاب تھے۔ اور اہل کتاب کے بعد جو تذکرہ کرنے کے بعد یہی بتا دیا کرتے، جب تمہارا یہ تقاضا تھا کہ تم گمراہ ہو چکے تھے، تم پر ایک دلیل آتی، تم پر ایک اللہ کے نبی آتے، کتاب آتی، تو جب وہ آگے تم نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ یہ پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں کیا۔ اس کے بعد جا کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انجام بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اسلام کو ایمان لائے، اسلام کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین مخلوق بنا دیا، اور جن لوگوں نے اسلام کو جو ہے اختیار نہیں کیا، کفر پہ ہٹکے رہے، کفر ہی پر موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین قسم کی مخلوق ہے اس دنیا میں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار بھی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانا، اور جنہوں نے ایمان بھی لایا، نیک عمل بھی کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا دی۔ تو یہ سورۃ البینہ کا خلاصہ تھا۔ آج جو ہماری سورت ہے وہ سورۃ القدر ہے، اور سورۃ القدر ایسی سورت ہے کہ جس کے نازل ہونے کے پیچھے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا درس قرآن کے شروع ہونے سے پہلے کہ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جن کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے، کوئی نہ کوئی وجود، ان کی وجود، کوئی واقعہ وجود میں ہے، تو یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ایک دفعہ جو ہے اللہ کے نبی بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل سے مراد یعنی کہ اللہ کے نبی کے جو پچھلے ما قبل کے انبیاء تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کی جو امت تھی ان میں سے کسی ایک آدمی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تذکرہ ایسے تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا کہ جو ساری رات جو ہے نا وہ جہاد کرتا، اور سارا دن جو ہے نا وہ جہاد کرتا، اور ساری رات کو تہجد پڑھتا تھا، اور اس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا، جس طرح ہمارے سامنے جو ہے آج کل کی بندہ بات کرتا نا، یار وہ یورپ میں بندہ ہے، بل گیٹس ہے یا ایلون مسک ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی دولت ہے، تو جس طرح ہمیں رشک ہوتا کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ تو دنیا کی مثال، دنیا میں ہوتا رہتا یہ چیزیں۔ تو صحابہ کرام کے بعد جب یہ بات ذکر کی تو صحابہ کرام کو رشک آیا، صحابہ کرام کو اس بات کا رشک آیا کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہوتی، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عمر 60 70 اس کے درمیان میں ہم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو ہماری عمر ہوتی وہ بھی کوئی 1000 سال ہوتی، ہم بھی ان کا مقابلہ کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر ایک تمنا ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے تمنا کے بدلے، اس واقعے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل کی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری عمریں جو ہے نا اگرچہ زیادہ نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ، لیکن تمہارے جو اعمال ہے ان کا جو ثواب ہے وہ ان لوگوں کی اعمال سے زیادہ ہوگا، ان لوگوں کے اعمال سے زیادہ ہوگا۔ جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں کہ اولاً 50 نمازیں فرض ہوئیں، آہستہ 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 5 پہ آگے، لیکن اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں 5 ہے، ثواب 50 کا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے اور ہمیں اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وجہ سے ہم پر ایسے فضل و کرم والے معاملے کیے جو آج سے پہلے جو ہے نا امتوں میں نہیں ہوئے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سے پہلے جو امتیں ہوتی تھی ان پر صدقے کا، میں 2 3 واقعے بتاتا ہوں۔ صدقے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس بندے نے کوئی صدقہ کرنا ہوتا تھا اس کو پہاڑ پہ جا کے رکھاتا تھا، اس پر آگ گرتی تو وہ قبول ہو جاتا، آگ نہیں گرتی تو وہ غیر قبول ہو جاتا۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی ماقبل کی امتوں میں کسی آدمی کے جسم پر ناپاکی لگ جاتی تو اس کے جسم کو کاٹ دیا جاتا تھا، اس کے جسم کو نہیں، اس کے کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہماری امت میں بھی نہیں ہے۔ اور ماقبل کی امتوں میں یہ بھی ہوتا تھا، ان کی جو عبادت ہوتی تھی وہ ان کی عبادت گاہوں میں جا کے ہوتی تھی، یعنی کہ وہ یہاں پر اپنی عبادت گاہوں کے علاوہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا کہ ہم جیسے مرضی صدقہ کریں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم جو ناپاک جسم پر کوئی ناپاکی لگ جائے دھو لیں، اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 3 4 چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ پر اللہ کے نبی کی وجہ سے خصوصی فضل و کرم کیا۔ تو اس میں سے ایک خصوصی فضل و کرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ امت محمدیہ غمگین نہ ہو، امت محمدیہ پریشان نہ ہو، اگرچہ تمہاری عمریں اتنی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑے ثواب کا جو ہے نا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کا ثواب جو ہے، اگر آپ کی جو عبادت ہے کسی خاص جگہ پر ہو، جس طرح ہم ایک تو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جا کے ہم حرمین میں پڑھے، اللہ سب کو لے
جائے, آمین, بیت اللہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ وہاں پر لے جائے تو وہاں پر اگر نماز پڑھیں گے تو وہاں پر ڈبل ٹرپل جو ہے نا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں پڑھیں گے وہاں زیادہ ثواب ملے گا, مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے وہاں زیادہ ثواب ملے گا. اس طرح جماعت جتنی زیادہ ہوگی اس کا الگ ثواب ملے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہانے بہانے سے امت محمدیہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرتے رہتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو کہ میں نے بنی اسرائیل کا آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری. اور کہا جاتا ہے سورت, حدیث میں بات بھی ملتی ہے کہ سورت کی جو رات تھی, لیلۃ القدر کی جو رات تھی, تو یہ متعین تھی اولا, لیکن جب اللہ کے نبی پر یہ صورت نازل ہوئی رات کا بتا دیا گیا, لیکن اللہ کے نبی جب باہر آئے تو دو شخص جو تھے وہ آپس میں کسی معاملے میں بات کر رہے تھے, تو بات تھوڑی سی بڑھ گئی, تو ان کی بات بڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو یہ بات بلا دی گئی کہ وہ رات کون سی ہے, وہ رات کون سی ہے. لیکن یہ بات بھی مل جاتی ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29, اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. اور جو بندہ ان راتوں میں جاگتا ہے, آگے انشاءاللہ رمضان کے بعد, شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے, تو اس کو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ مل جاتی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی پر یہ رات مجہول کر دی گئی, یعنی کہ معلوم, یعنی کہ پہلے معلوم تھی پھر بعد میں مجہول کر دی گئی. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے مجہول کر دی گئی. اگر رات متعین ہوتی تو میں اور آپ کب جاگ رہے ہوتے, ایک ہی رات جاگ رہے ہوتے, 25 کو یا 23 کو یا 21 کو, لیکن اب اس مجہول کرنے کی وجہ سے ہم کتنے راتیں جاگتے ہیں, تمام طاق راتیں جو ہے نا وہ جاگتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بتانے میں بھی حکمت تھی اور بعد میں واپس لینے میں بھی حکمتیں تھیں. تو لہٰذا ہمیں حکمت نہیں تلاش کرنی چاہیے, ہمیں بات کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں یہ بات نازل کی, یہ بات ہمیں بتا دی. اور اس کے بعد اس رات میں خصوصی فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ رات کو اترتے ہیں. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں, اور اعتکاف کا جو بیٹھنے کا مقصد ہے نا وہ سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کو پالے, بندہ لیلۃ القدر کو پالے. آج کل بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہے بھی, یہ بات بھی ہے حقیقت حدیث میں کہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے, فجر کی نماز کو حدیث میں آتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی پر رہیں, ہم کیا کریں, اسی پر رہیں. یہ آخری درجہ ہے, یہ کیا ہے, آخری درجہ. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, پتہ نہیں اگلا رمضان مجھے آپ کو نصیب ہوگا نہیں. کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں بیٹھے ہوئے تھے آج نہیں نظر آ رہے, ان کی وہ قبر میں حسرتیں ہوں گی کاش ہم ایک رات اور جاگ لیتے. تو بھائی کوشش کرنی چاہیے, اگر ایسی راتیں آئے نا تو انسان پوری رات جاگ لے, ٹھیک ہو گیا, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کے دل و رات میں, ایمان میں, گھر میں خیر و برکتیں, رزق میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ سورت کا جو ہے نا خلاصہ تھا. آخر میں بتا دیا کہ اس رات میں برکتیں جو ہے نا وہ پوری رات نازل ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ فرشتے اترتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں, ایک سردار کو اس لیے دیکھیں نا, اگر ایک بندے کے پاس ایک بندے کا سفیر آتا ہے, یعنی کہ پاکستان کا سفیر جو ہے نا وہ کسی اور جگہ جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. ایک پاکستان کا وزیر اعظم خود جاتا ہے خود, یہ اور بات ہے. تو فرشتوں کے سردار خود اترتے ہیں, مطلب کہ کوئی عظیم الشان چیز ہے, تو آتے ہیں, اس طرح مصافحہ کرتے ہیں, ان پر جنم کے لیے برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں, اور باقی میں صبح تک یہ جو رات ہے یہ جاری رہتی ہے, پھر چلی جاتی ہے. تو یہ بات اس صورت میں بتائی گئی. ترجمہ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے اتارا اس کو فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ یقیناً ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. یہ بات بھی یہاں پر سمجھ لیں, قرآن جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا. کتنی مرتبہ, یہ بنیادی باتیں انسان کو یاد ہونی چاہیے. قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا. 2 مرتبہ اس طرح, ایک تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر, ایک تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر سارا اتارا گیا, اور اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کے نبی پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ 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 نازل ہوا. یہ جب درس قرآن شروع ہو رہا تھا میں نے شروع میں بات بتائی تھی, قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 2 مرتبہ ہوا. ایک تو لوح محفوظ سے جو تختیاں ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر اتارا, اور اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اوپر والے, یعنی کہ جو پہلی دفعہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر, اس سے مراد یہ نزول ہے, اس سے مراد یہ نزول ہے. اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر بات آتی گئی, کھلتی گئی, تو قرآن مجید اترتا گیا, اور قرآن مجید لوگوں کو جناب بشارتیں دیتا گیا. تو قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 2 مرتبہ ہوا, قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا. اور اس کے بعد اسی رات میں نزول ہوا
تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے، قرآن مجید کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول اس رات میں ہوا تو مطلب سمجھ آ گیا کہ یہ رات بھی قیمتی ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی قیمتی ہے۔ قرآن مجید پر جو جس رات میں اتارا گیا، جس رات میں قرآن مجید کو اتارا گیا وہ رات بھی قیمتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں کر دیتا ہوں جو کہ آج کل کے ماشاءاللہ لوگوں نوجوانوں کو سمجھ بھی آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہلے آسمان دنیا پہ اتارا، آسمان دنیا کے بعد 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی پر اتارا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پر اتارنے کے بعد آج تقریباً 1450 سال کے بعد ہمارے پاس ہے، آج 1450 سال تک ہمارے پاس ہے۔ اب بھی بندہ یہاں کھڑا ہو کے بات کرے، سر اگر ہم جو ہے نا 2 مہینے پہلے کتاب لکھتے ہیں اور 2 مہینے کتاب لکھتے ہیں پہلے، آج ہمارے پاس وہ کتاب اگر آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل، کوئی نہ کوئی کمی بیشی، کوئی نہ کوئی اتار چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ روز کتابیں بدلتی ہیں، روز جو ہے نا کتابیں لکھی جاتی ہیں، روز بدل جی، آج بھائی اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ تو آج کل کے اگر کسی بندے کے بارے میں بات کی جائے نا، اس سے بندہ کہے کہ بھائی آج 1450 سال پہلے یہ کتاب اتاری گئی، تو وہ کہے گا مولوی صاحب پرانے قصے کہانیاں ہمیں نہ بتائیں، پرانے قصے کہانیاں ہمیں نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے 1450 سال پہلے قرآن جو ہے نا اتارا گیا، آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بھائی دیکھو باقی کتابوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ انسان ہے۔ کون ہے جی؟ انسان ہے۔ اس کتاب کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بس یہ فرق ہو گیا، تو انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ کا جب آپ کمپیریزن کریں گے، برابر کریں گے، تو آپ کی عقل پر بندہ جو ہے نا پھر افسوس ہی کرے گا کہ آپ کس کا کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتابوں کو لکھنے والے انسان ہیں، قرآن کو اتارنے والے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو پورا سلسلہ سنایا تھا کہ پہلے صحابہ کرام نے لکھا، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے لکھا، پھر اس کے بعد آج تک نقل ہوتے ہوئے آتا رہا، اور آج 1450 سال سے لے کے آج تک بیچ میں کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا، بیچ میں کوئی ایک زمانہ کی بات کر رہا ہوں، بیچ میں ایک گھنٹہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں قرآن مجید کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نہ ہو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نہ ہو۔ اس کا مقصد، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی ہوتی، قرآن مجید میں کوئی زبر زیر کوئی لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس وقت زمانے میں پڑھنے والے، یاد کرنے والے اتنے سینکڑوں لوگ تھے، تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کے بھائی بندے کو پکڑ لیتے، سر آپ جو ہے نا غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج پیچھے چھوٹا سا حافظ ہو، آگے امام صاحب غلطی کر رہے تھے، بچہ آگے نکلنے نہیں دیتا، اور حالانکہ بچہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک ایسا زمانہ نہیں آیا کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ جہاں میں کمی بیشی کی گئی ہو۔ تو لہٰذا یہ اگر اعتراض کیا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید 1450 سال سے اب تک کیسے محفوظ ہے، بھئی محفوظ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور نقل کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور اس کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور اللہ کے نبی کی بھی کیا شان ہے، صحابہ کرام کی بھی کیا شان ہے، اور جن لوگوں نے اس کو پڑھا ان کی بھی کیا شان ہے۔ وہ آج کے لوگوں کی طرح فاسق، آج کے لوگوں کی طرح گناہگار، آج کے لوگوں کی طرح جو ہے نا بدزن نہیں تھے۔ آج مسئلہ یہ خراب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ان لوگوں پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ بھی ہماری طرح ہی ہوں گے، جس طرح دیکھیں نا آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بھی ہماری طرح ہوں گے، ان کو بھول گئے ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی کا زمانہ بہت بڑا بابرکت زمانہ تھا۔ جتنا ہم اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے نا بے برکتیاں آپ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں قریب آ رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے زمانے کو اللہ کے نبی کے زمانے پر قیاس کرتے ہیں، اپنے زمانے کا اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا زمانہ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھائی ہمارا زمانہ ہی وہ زمانہ نہیں ہے، ہمارا زمانہ ہی وہ زمانہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو اب کوئی بندہ اور بھی بات کھول لے کہ جس طرح قرآن مجید نقل ہوا ہے، اس کے علاوہ اور سینکڑوں باتیں ہیں۔ صحابہ کرام کے جسم پہ جو ہے نا لباس پورا نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ فاقے تھے، پتھر پیڑ پر جو ہے نا پتھر باندھا کرتے تھے۔ تو آج کل کا بندہ اعتراض کرے یار مفتی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پیڑ پر کیسے پتھر باندھے جاتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو بھئی آپ کا نہ دیکھنا یہ دیکھنا برابر نہیں ہے، آپ کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر نہیں ہے۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، وہ زمانہ ہی ایسا تھا۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو نا قرآن مجید کو چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، تختیوں پہ لکھا جاتا تھا، نرم پتھر پر لکھا جاتا تھا۔ آج کل کا کوئی جاہل انسان آگے اعتراض کرے گا پتھروں پہ لکھنا، تختیوں پہ لکھنا، پتوں پہ لکھنا، چمڑوں پہ لکھنا، یہ آپ کیا کہانیاں ہمیں بتائی جا رہے ہیں؟ بھائی وہاں پر وہ چیزیں میسر ہی نہیں تھی۔
آپ آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کسی اسکول میں پڑھا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا، انہوں پہلے یہ وہ کبوتر کا پر ہوتا تھا غالباً، اس کو سیاہی مٹ بوتے تھے، پھر اس کو لکھتے تھے، ایسا تھا ہی نہیں تھا۔ تو بھائی اگر آپ پیچھے جاتے رہیں گے تو آپ کو تبدیلیاں آتی نظر آتی رہیں گی۔ اگر آپ یہ کہیں گے بھائی نہیں آج کل ہمارے پاس جو صفحے ہیں، ڈیجیٹل چیزیں ہیں، تو اگر ہم آج کے زمانے کو پیچھے کے زمانے پر لے کے جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو لہذا آج کے زمانے کو پیچھے زمانے کی طرف لے کے نہ جائیں، بلکہ آج کا زمانہ اور ہے، ماقبل اور پہلے کا زمانہ اور تھا، تو سیدھا مسئلہ صحیح ہو جائے گا انسان کا۔ تو لہذا جو بندہ اگر ایسے ویسے اعتراض کرے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتراض کرنے والے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ اور ایک اور بات جو ہے یہاں پر میں کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے اللہ کے نبی کا کہ جو اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی باقی ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ کسی وقت کے نبی پر ایسی چیز اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو، جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو نازل کر دے، ایسی چیز کا ظہور کر دے کہ جو کسی عام انسان کے بس میں نہ ہو، تو گویا کہ قرآن مجید بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن مجید بھی معجزہ ہے۔ کس طرح معجزہ ہے؟ کیونکہ عرب جو تھے ان کو اپنی عربی زبان پر بڑا غرور تھا، عرب کو اپنی عربی زبان پر بڑا غرور تھا۔ جو کوئی عربی نہیں جانتا تھا اس کو ہم عجمی کہتے ہیں، عجمی کا مطلب ہے گونگا، عجمی کا مطلب ہے گونگا۔ عربی پر عربوں کو بڑا ناز تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تمام کے تمام کافر بے بس ہو گئے، یہ کیا چیز آ گئی ہے، یہ کیا چیز اللہ نے اللہ کے نبی کی زبان پر جاری کر دی ہے۔ اب ہم اس کو یوں سمجھے نا کہ جس طرح ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں آپس میں، کچھ لوگ اردو جو ہے نا بڑی خالص بولتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کی بات کو سن کے۔ اگر وہ عام بات بھی کرے نا تو لگتا ہے کہ یار یہ کیا کمال بات کی ہے۔ اردو میں جس طرح شعر وغیرہ شاعر وغیرہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ گفتگو عام ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں اگلا بندہ رش کر جاتا ہے، کیا بات کر دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا تو عرب پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا چیز اتار دی ہے۔ ایک جگہ تو عرب کہتے ہیں وما ہوا بقول شاعر، یہ تو کسی شاعر کا قول نہیں لگ رہا، یا بعض اوقات کہتے ہیں کسی شاعر کا قول لگ رہا ہے، اور بعض اوقات عرب کہتے تھے بھائی یہ تو جادوگر ہیں، یعنی کہ یہ کلام لانا کسی عام بندے کی بس کی بات ہے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح معجزہ بنایا کہ کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چیلنج دیا ہوا ہے، قل فأتوا بسورۃ من مثلی، اگر تم کہہ رہے ہو نا یہ قرآن جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں اتارا گیا، اگر تم کہہ رہے ہو نا یہ قرآن جو ہے نا وہ جادوگر ہے، تو تم قیامت تک تمہارے پاس چیلنج ہے، اس سورت کی طرح، چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی سورت لے آؤ۔ آج تک کوئی بھی نہیں لا سکا، یہ نہیں لا سکے گا۔ اگر تم کہہ رہے ہو نا، ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہے بھائی یہ پاگل ہے، یہ بندہ جو ہے نا جادوگر ہے، تو اگلا بندہ اس کو کہے بھائی تم بھی جادو سیکھ کے ہمیں دکھا دو اگر یہ جادوگر ہے۔ تو پھر عربوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں تم خود بھی جمع ہو جاؤ، اپنے جتنے تم نے جھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی جمع کر لو، دنیا میں جتنے شخص ہیں تمام کو جمع کر لو، اس قرآن کی طرح ایک سورت لا کے دکھا دو، اگر تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، لیکن کسی کے بس میں بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے مخاطب، تمہیں کیا معلوم ہے مخاطب لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تمہیں کیا پتا یار وہ کیا چیز تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہی واقعہ ذہن میں رکھے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ مجاہد نے ساری رات جو ہے نا تہجدیں پڑھی اور ساری زندگی جو ہے نا جہاد کیا، تو گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہو گیا، اس نے جتنی زندگی گزاری ہے اس سے زیادہ ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس رات میں کھڑے ہونے والے کو دیں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا اس بات کا۔ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، لیلہ کا مطلب ہے رات، وہ لیلا مجنون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیلا کو لیلا اس لیے کہتے تھے وہ کالی سیاہ تھی، وہ کیا تھی؟ کالی سیاہ تھی، مجنون اس پر پاگل ہوا تھا۔
تو لیلہ کو اس لیے لیلہ کہتے تھے۔ اچھا لیلۃ القدر، قدر کا مطلب یہ ہے اندازہ لگانا، قدر کا مطلب ہے کہ اندازہ کرنا یا عظمت والی چیز، قدر مطلب کہ عظمت والی چیز، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، یہ عظمت والی رات ہوگی۔ اندازے کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو اگلے رمضان تک جتنے احکامات ہوتے ہیں وہ سپرد کر دیتے ہیں، فرشتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ سپرد کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارنے ہوتے ہیں اگلے رمضان تک وہ اس رات میں سپرد کر دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہے نا زمین پر لے کر آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو عظمت والی رات بھی کہا جاتا ہے اور سپرد کرنے والی احکامات والی بھی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح کا مطلب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، فیہا باذن ربہم، اس رات میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، بغیر رب کی اجازت کے کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر رب کی اجازت کے کوئی کام نہیں ہوتا، تو لہٰذا فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر اترتے ہیں، من کل امر، ہر معاملے سے، یعنی کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر معاملے کو لے کر۔ ہر معاملے کو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یا تو سپرد کرنے کے احکامات ہوں گے، یا تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یا تو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلام، سلامتی سلامتی نازل کرنے کے لیے فرشتے جو ہے نا اس رات کو اترتے ہیں، حی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی کہ فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے جو ہے نا وہ اس رات میں دنیا میں ٹھہرتے ہیں، زمین پر ٹھہرتے ہیں، جس طرح جو ہے نا فجر طلوع ہوتی ہے فرشتے جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مقصد یہی تھا اس صورت کا کہ راتوں کو جاگنا چاہیے۔ دیکھیں جب انسان کا جو دل ہے وہ زندہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی قاری صاحب یہ آج رات جو ہے نا جاگنے کی رات ہے، بھائی ہر رات جاگنے کی رات ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا موت کو یاد کر لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے تو وہ راتوں کو سو نہیں سکتا، وہ راتوں کو، جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت کو لے کے ساری رات پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ ان کے دل میں جو ہے نا تھوڑی درد دل تھا، آخرت کا غم تھا، دین کو پھیلانے کا غم تھا، تو لہٰذا وہ باتیں جو ہے نا پھر برداشت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے آگے روتے تھے۔ اگر کوئی بندہ یہ بھی کہے بھائی آج یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ ساری رات جو ہے نا جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو پوری رات پڑھتے رہتے تھے، ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کو پڑھنے والے صحابی حضرت عثمان ہیں، حضرت عثمان ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یار قرصہ بھی کیسے ہو سکتا ہے پوری رات کو قرآن مجید پڑھے، تو اس کو نا آج کے زمانے کی مثال دیں کہ جب انسان کو کسی سے عشق ہو جائے، جب انسان کو کسی سے عشق ہو جائے تو راتیں چھوٹی لگتی ہیں نہیں لگتی، پوری رات فون پہ لگے ہوتے ہیں، او فجر ہوگی، کیا ہو گئی؟ فجر ہوگی، نوجوان سمجھ رہے ہیں کیونکہ فجر ہوگی، تو بھئی وہاں پر پتہ نہیں لگتا فجر ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی فجر ہے ہو ہی جاتی ہے، تو لہٰذا ایک تو اللہ کے نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں، تو بہرحال سورت کا جو اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس رات کو جاگنا چاہیے، اور جس طرح کہ شب برات کی رات آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات سپرد کرتے ہیں، تو لہٰذا اس میں بھی تھوڑا بہت بندہ کوشش کرے، تھوڑا بہت عبادت کر لے۔ لیکن جو عجیب قسم کی رسومات ہے نا کہ پٹاخے بجانا اور اسپیشل طور پر قبروں پہ جانا، اسپیشل کا مطلب ہے خصوصی طور پر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں، ایک روایت ملتی ہے، لیکن اس طرح اسپیشل طور پر جانا یہ نہیں ہے۔ یہ ہر اپنے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہر جمعے کو جانا چاہیے، ہر جمعرات کو جانا چاہیے، ہفتے میں جانا چاہیے، وہ میں یاد کرتے ہوں گے، تو لہذا اسپیشل طور پر جانا یہ کہیں ثابت نہیں ہے، تو لہذا یہ پٹاخے بجانا، دیگے پکانا، یہ میٹھی چیزیں پکانا، یہ ایک بندہ ویسی پکائے نا وہ اچھی بات ہے، یعنی کہ کسی بندے کو کھلانے کے لیے ثواب کی نیت سے، لیکن اس طور پر پکانا کہ یار اس رات میں پکانا واجب ہے، یہ غلط ہے۔ ان دو باتوں کو سمجھ لیں، مولوی صاحب پکانے سے منع نہیں کرتے، مولوی صاحب آپ کو کھانے سے منع نہیں کرتے، مولوی صاحب آپ کو دین یہ سمجھاتے ہیں کہ جس کام کو دین سمجھ کے کیا جائے وہ دین میں نہ ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، جو کام دین سمجھ کے کیا جائے لیکن وہ دین میں نہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ دین کو نہ سمجھتے ہوئے ویسے اب مسکینوں کو کھلا دیں، فقیروں کو کھلا دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو لہذا کھلانا ہو کھلا دیں، لیکن واجب سمجھنا، ایک بندے کے پاس آج کل روٹی کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کے گھر جا کے دستک ہے بھائی شب برات کا کھانا دے دیں، یہ کوئی انسان کے انسانیت ہے یہ؟ بلکہ انسان جب فقیر ہو تو اس کے خرچے اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اندازے سے رکھے ہیں، امیر ہو اس کے خرچے اپنے اندازے سے رکھے ہیں، لہٰذا وہ چیزیں جو آپ پر بوجھ بن رہی ہے نا، جو آپ پر بوجھ بن رہی ہے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے ذہنی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو سکون دیا ہوا ہے۔ اب جس طرح انسان کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مرنا تو اور کسی نے ہے لیکن باتیں یہ کرتا ہوں اس وجہ تاکہ سمجھ آئے بات کو، انسان کے گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جائے، اب
40ویں کا سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں، 40ویں کا سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں، 40واں ہوگا، چکن کی دیگیں آئیں گی، پورا گھر جو ہے نا، پورے جو ہے نا رشتے دار جائیں گے اور کھائیں گے۔ تو بھائی اگلے بندے کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے، ایک غم علیحدہ، اور دوسری فوت کی تم اس کی بھی کر رہے ہو، اس کی جیب سے 60-70 ہزار روپے نکال رہے ہو، یہ بھی اس کی موت ہی ہے، یہ بھی اس کی کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ کوئی بندہ خوشی سے، کسی سے آپ پوچھ لیجئے گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کسی بندے سے کان میں لیدا سے پوچھ لے بھائی یہ خوشی سے کر رہے ہو؟ یا خوشی نہیں ہے، بس مجبوری ہے۔ کیا کہے گا بھائی؟ مجبوری ہے۔ تو لہٰذا بھائی وہ چیزیں جو آپ پر بوجھ بن رہی ہے نا، آپ نے، اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی، اور جب آپ کا دل یہ نہ چاہ رہا ہو کہ اگلا بندہ یہ روٹی کھائے، آپ خوشی سے نہیں کرتے، تو ویسے اگلے بندے کے لیے حرام ہے، ویسے کیا ہے؟ اگلے بندے کے لیے حرام ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، آپ کا گھر میں اس طرح کے فروانی ہے تو آپ کھلائیں، نہیں ہے تو آپ پر کوئی واجب نہیں ہے، نہیں ہے آپ پر کوئی واجب نہیں ہے۔ تو رسم و رواج سے، ان چیزوں سے، بیہودگیوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسلام بہت آسان ہے، میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں، اسلام بہت زیادہ آسان ہے، یہ ہم نے مشکل کیا ہوا ہے، یہ ہم نے مشکل کیا ہوا ہے۔ بھائی محرم میں یہ کرنا ہے، ربیع الاول ہے تو یہ کرنا ہے، رجب میں سفر میں شادی نہیں کرنی، اور جو ہے نا رمضان میں نکاح نہیں کرنے، اور عید پر جو ہے نا لوگوں کے گھر جانا ہے، ان کو میٹھا کھلانا ہے، اور بقرہ عید پہ جو ہے نا اپنے سارے گوشت کو تقسیم کر دینا۔ بھائی کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہے، جو آپ کو آسانی آپ کریں، اگر جو چیز سمجھ نہ آئے تو یہاں پر جو علماء کرام ہے ان سے پوچھا کریں، بات چیزیں ایسی ہماری دنیا میں چل رہی ہیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شب برات میں کوئی ایسی لفظ چیز میں نہ پڑے کہ جس سے آپ کے دین کو بھی نقصان ہو، اور آپ کی جو آمدنی ہے اس کو بھی نقصان ہو، اس کو بھی کیا ہو؟ نقصان ہو۔ تو لہٰذا ایسی باتوں میں نہ پڑے، جو بندہ بات کرے اس کو خاموش کرا دیں، اس کی باتوں کو نہ سنیں، ٹھیک ہے جی؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کسی بھی عدت میں نہیں پڑھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔